سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ آپ سے درخواست ہے آج کی مجلس برائے ایصال ثواب ڈاکٹر فروخ علی ابن سید احمد علی کے تمام مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں ایک سردی شکن صلوات بھیج دیجیے۔ اب 2 منٹ آپ کسی لیں گے، 2 یا 3 منٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک قرض ہم پر رہتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی کا قرض اتار تو نہیں سکتے، لیکن حق کوشش کرتے ہیں کہ حق ادا ہو جائے۔ ہمارے برادر عزیز ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے ناصر جہاں صاحب علی اللہ مقامہ کے صاحبزادے اسد جہاں صاحب، ہم جب ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ آتے ہیں اور ان کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل سلام اور نوحہ خوانی کا لوگوں کو پتہ چل جائے جو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آن یور ڈیمانڈ سب کچھ ہو رہا ہے کہ پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس ڈیمانڈ پہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ واقعی ایک صدی کی پوری تاریخ اور روایت ہے کہ اصل نوحہ اور اصل سلام کیا ہوتا ہے۔ تو میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ باب العلم فاؤنڈیشن والے تو شکریہ جو ادا کریں گے سو کریں گے، میری درخواست ہے اسلام آباد میں بھی اور یہاں بھی خاص طور پہ، میں نے ویسے تو محرم میں آتے رہتے ہیں لیکن اس مرتبہ ساری مصروفیات چھوڑ کے جو آئے ہیں خاص طور پہ، تو ان کی درازی عمر کے لیے، درازی صحت کے لیے اور ان جیسے جتنے بھی خدمت گزار جہاں بھی ہیں، پروردگار ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان سب کے صحت و سلامتی کے لیے مل کر ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی پروگرام ہے آپ جانا چاہتے ہیں، بے شک آپ کو ہے سن، ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ تو عزیزان محترم، کل ہم نے تکمیل دین کے موضوع کا آغاز کیا، آیات وہی جو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے انہی کا انتخاب کیا کہ جو آپ کو سمجھنے میں سننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر آج کے دن تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ ایک وجہ آج ہم بیان کرتے چلے آتے کہ کیا سبب بن رہا ہے، کیوں؟ ایک امید تو یہ تھی، ایک وجہ جو کل بتائی تھی جس کے آپ تفصیل میں جائیں گے، امید یہ ہے کہ جیسے اور انبیاء کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی سلسلہ ختم ہونے سے مراد یہ کہ دین تحریف کی طرف چلا گیا، پھر ایک نیا رسول، پھر ایک نیا نبی، پھر ایک نئی کتاب، یہ سب رہا سلسلہ، تو اب بھی یہی ہوگا کہ اس کے بعد چلے جائیں گے۔ لیکن مایوسی کی وجہ یہ ہوئی کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اب ذمہ دار جسے بنا کے جائے رہے پر خدا کے رسول، تو یقینا ابھی کون ہے یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو طے کریں گے کہ ذمہ دار کی خصوصیت ہونی کیا چاہیے، تو جو اکمال دین کے، تکمیل دین کے معیار پر پورا اترے، وہ معیار تو کوئی ہونا چاہیے نا، اور وہ معیار بھی قرآن سے ہونا چاہیے۔ ایسے بھی نہیں، آخر قرآن نے کوئی معیار دیا کہ نہیں دیا کہ تکمیل دین آج یہ جو اعلان کیا ہے، کیا اعلان ہے ابھی نہیں معلوم، جو بھی اعلان ہوا ہے آج اس کے بعد مکمل ہو گیا دین۔ اب آپ بے شک فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب آپ نصب کر دیجئے، کیا نصب کرنا ہے یہ بھی بتا دیں گے ابھی، کہ یعنی آج یا کل کی مجلس میں آئے گا، نہیں تو کل یا پرسوں کسی دن آ جائے گا، بس آپ نصب کیجئے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور واپس آ جائیے۔ کچھ ہے جو نصب کر کے واپس آنا ہے،
यानी दीन मुकम्मल हो गया, अब आ जाइए, यानी आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। रसूल की जिम्मेदारी थी क्या? यहां से आज बात का आगाज करेंगे। अब ये 2-3 मिनट में तसलसल कायम हो गया कल की गुफ्तगू का, अब बात को लेकर आगे चलते हैं और मुझे यकीन है कि पूरी तवज्जो रहेगी, क्योंकि बहुत ही अहम आज भी बुनियाद बनाने में थोड़ा सा आपको खुश्की का सफर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम तरी में दाखिल हो जाएंगे। सलवात भेज दीजिए एक बार और मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए तुम ये रसूल की जिम्मेदारी है क्या? तो जहां पैगंबर की जिम्मेदारियों की बात आई, कुरान मजीद में 5 जगह उन जिम्मेदारियों का ऐलान हुआ, लफ्ज बदल गए, बात वही रही। और इसलिए उसके लिए भी हम उस मशहूर आयत का इंतखाब करेंगे जो आज भी आप जो नमाज जुमा पढ़ने जाते हैं उन्हीं ने सुनी होगी। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 4 मकामात पे बयान ही और 5 मकाम पे जरा से लफ्ज आगे पीछे हो गए, यही की यही बात तकरार हुई कि वो अल्लाह जिसने मबूस किया रसूल को इन उम्मीयीन में, जिम्मेदारियां क्या हैं? आयात की तिलावत करता है। यतलू अलैहिम आयातिही, इन लोगों पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। वो युज़क्कीहिम, और इनके नफ्सों का तज़किया करता है। ये चीजें नोट रखिएगा ज़हन में। वह युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया नफ्स करता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की, अहकाम की, अक्लमंदी की, दानिशमंदी की तालीम इनको देता है। अच्छा, इन जिम्मेदारियों में कहीं भी ये नहीं है कि इंतजाम हुकूमत, अब देखिए ये बड़ा मुश्किल मरहला है जिससे निकलेंगे, सवाल पैदा हो जाएंगे लोगों के जिंदगी में, क्यों हुकूमत नहीं है क्या जिम्मेदारी? मैं कह रहा हूं ना कि रसूल की जिम्मेदारियों में नहीं है, कायम कर दे, मौका मिल गया किसी भी रसूल की जिम्मेदारियों में। इंतजाम हुकूमत का कहीं जिक्र नहीं कि इसकी जिम्मेदारी है कि इंतजाम हुकूमत संभाले, कहीं भी नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। बस ये तय हो गया कि इंतजाम हुकूमत अलग चीज है, जिम्मेदारियां ये है रसूल की, यानी इसके लिए हुकूमत हो या ना हो ये जिम्मेदारी है। अल्लाह की आयात की तिलावत करना, तज़किया नफ्स करना, किताब व हिकमत की तालीम देना, हुकूमत का जिक्र नहीं है कि हुकूमत करे या ना करे, इंतजाम हुकूमत संभाले या ना संभाले, बस रसूल की जिम्मेदारियों में नहीं है, ये रसूल की जिम्मेदारी नहीं है। अब आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जानशीन किसे कहते हैं रसूल का? अब हमें देखना यह पड़ेगा कि ये रसूल की जिम्मेदारियां कुरान ने बताई हैं, इसमें हुकूमत का जिक्र नहीं है, इसमें हुकूमत का जिक्र नहीं है। बस अब या तो रसूल ने बांट दी जिम्मेदारियां कि आयात तुम पढ़ना, तज़किया नफ्स तुम करना, तालीम हिकमत की तुम देना, अहकाम तुम सिखाना। कहीं ऐसा मिला कि रसूल ने जिम्मेदारियों को तकसीम किया हो? नहीं हुआ ना, कहीं तकसीम तो नहीं किया। अब आइए किसके सुपुर्द की? पहले देखिए जानशीन किसे कहते हैं। एक मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब रहते थे, 50 साल रहे, चले गए 50 साल बाद, उनकी जगह एक इंजीनियर ने ले ली, उस घर में एक इंजीनियर आ गया। अब जितने मरीज उस डॉक्टर साहब के थे वो जाएंगे इसके पास जगह देख के, तो भाई जगह तो वही है, जगह तो वही है, समझ रहे हो भाई, जगह वही है। अरे हुआ करे, जगह से वक्त थोड़ी पड़ता, भाई काम अलग है, इसका काम ही नहीं है, तो जगह पे बैठने से जानशीन नहीं बनेगा। अगर वो किसी को बता जाए कि मेरे बाद इसको दिखाना, वो जगह नहीं कहीं और जाके बैठे, तो जानशीन वो होगा ना भाई। आम माने में जानशीन उसको कहते हैं जो जिसकी जगह बैठ जाए, तो भाई जो जिसकी जगह बैठ जाए, लोहार की जगह वो घर छोड़ के क्या वहां पे नज्जार आके बैठ गया, आपने तो भाई नज्जार से लोहारी का काम लेंगे तो नहीं हो सकता ना भाई। जगह पे बैठना और है और काम में वारिस होना और है। अच्छा, डॉक्टर साहब की जगह फर्ज कर लीजिए, डॉक्टर साहब की जगह हकीम साहब आके बैठ जाए, भाई काम तो दोनों का एक है ना, तिब्बी मामला थे, वो भी तिब के मैदान, ये भी तिब के मैदान, फिर भी उनके मरीज यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं भाई हम तो अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, वो कहीं और चला जाए उसके पीछे चले जाएंगे, सही है ना। जब तक कि वो नॉमिनेट ना कर दे कि भाई मेरे बाद इसको दिखा दिया करो, इसके पास चले जाया करो, तो भाई हकीम भी डॉक्टर का नाइब, चाहे उस घर में आके बैठ जाए, उस जगह पे आके बैठ जाए, भाई जगह पे वो आ गया, जानशीन थोड़ी हुआ। डॉक्टर ने गवर्नर आके वहां पे बैठ जाए तो
ڈاکہ کا جانشین تھوڑی ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا. تو قرآن میں ذمہ داریوں کا جب ذکر ہوا، انتظام ملک کا ذکر نہیں ہوا، فتوح ممالک کا ذکر نہیں ہوا، فتح زمین کا ذکر نہیں ہوا، کہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ فتوحات کرے. اب فتوحات کوئی کتنا کرتا چلا جائے، رسول کی ذمہ داریوں میں تھوڑی ہے کوئی ہے. بھائی ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے. وہ صاحبان فہم کا مجمع ہے، ظاہر ہے کہ اشاروں میں ساری باتوں کو میں کرتا ہوا جاؤں گا، جو میری عادت ہے اس کے ظاہر صراحتاً تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے. ملک فتح کرنا رسول کی ذمہ داری ہے یا آیات کی تلاوت کرنا ذمہ داری ہے؟ ملکوں کی فتوحات ذمہ داری ہے یا تزکیہ نفس ذمہ داری ہے؟ ملکوں کی فتوحات ذمہ داری ہے یا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ذمہ داری ہے؟ تو جانشینی کا تعلق اس کام سے ہوگا جس کام کے لیے بنایا جا رہا ہے. جانشینی کا تعلق کبھی بھی جگہ سے نہیں ہوتا کہ جو اس کی جگہ بیٹھ جائے وہی جانشین. اب جس نے ان اصولوں کو اپنایا آج تک گمراہی میں ہیں. بھائی مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزر گئے، پاکستان میں آ کے کام کیا، دین پھیلایا، مذہب حقہ کی ترویج کی. اب ان کی گدی پہ جو بیٹھا ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، او خدا کے بندو، اس کی گدی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو گدی نہیں ہے، اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے. لیکن نہیں اس کا پوتا ہے، یہ پڑ پوتا ہے، یہ پڑ پوتے کا پڑ پوتا ہے، نسلیں گزر گئی، لوگ گزر گئے. بس اس کا مطلب جانشینی کا معلوم ہی نہیں. جانشین اس میں تھوڑی ہوگا کہ جگہ پہ بیٹھ جائے، گدی نشین بن جائے. برا مت مانیے گا میری باتوں کا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان چکروں میں پڑے ہوں گے. ہم ان چکر میں پڑنے والے نہیں. ہم اپنی گدی کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے پیر کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے مولا کو بھی پہچانتے ہیں. تو بھائی یہ جاگیرداری سسٹم کا خاصہ ہے. انشاءاللہ جڑیں اکھڑنے والی ہیں اس کی. ہم تو برسوں سے چیخ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، لیکن کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب تو سب کو گدیاں ہلتی نظر آ رہی ہیں. تو وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا جو جانشینی کے مفہوم کو سمجھتا ہے کہ جانشین وہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھے نہ بیٹھے، کہیں بھی ہو، کسی زمانے میں ہو، ذمہ داری وہی ہو جو اللہ نے رسول کو دی ہے. اللہ نے ذمہ داری سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے بالکل. اور یہ میں تو بہت معمولی طالب ہوں، لیکن اس کو اللہ کی ایک عطا بھی سمجھتا ہوں کہ آپ یقین جانیے کہ اسی محرم میں اسی موضوع میں یہ تیسری جگہ پڑھ رہا ہوں، لیکن عجیب یہ عطا ہے مولا کی کہ عنوان مضامین ہر جگہ مجھے نئے نئے عطا ہوتے چلے جاتے ہیں. مفاہیم اللہ دیتا چلا جاتا ہے، مفاہیم نئے میرے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں. اب یہ مضمون میں نے پہلے نہیں پڑھا، لیکن آج 2 گھنٹے سے تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی بات کہ جس سے جانشینی کا ایک مطلب مفہوم واضح ہو جائے. وہ مجھے عطا ہو گیا تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مطلب کوئی الہام نہیں ہوا، کوئی وحی نہیں ہوئی، علماء کا ہی صدقہ ہے، تفاسیر کا صدقہ. مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ پڑھتے چلے جاؤ پڑھتے چلے جاؤ. اگر علم کی جستجو ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، میٹر ختم نہیں ہوتا. صلوات بھیج دیجیے ایک بار اور. خیر جناب، تو بھائی جانشینی کا مسئلہ یہ ہے. بھائی پہلے تو دیکھو کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے. رسول کی ذمہ داری فتح ممالک تھوڑی ہے، یہ ذمہ داری کہیں اللہ نے بتائی نہیں. انتظام ملک سنبھالنا تھوڑی ہے. بھائی وہ تو ہو جائے گا جس کا مدینے میں رسول کے ہاتھ میں نظام آیا، نظام چلتا رہا، رسول چلاتے رہے. ذمہ داری نہیں ہے. جب حکومت نہیں تھی جب بھی ذمہ داری ہے، جب حکومت نہیں رہے گی جب بھی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری؟ جو رسول کا وارث بنے گا، جو رسول کا جانشین بنے گا. اور ہم نے طے کر دیا کہ جانشین وہ نہیں ہوتا جو جگہ پہ بیٹھ جائے. جگہ پہ تو لوگ قبضہ کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو بہت بڑا قبضہ گروپ کراچی میں پورا لینڈ مارک، جہاں سے آؤ اللہ کی زمین ہے، جھنڈا گاڑ کے بیٹھ جاؤ ایک سیاسی پارٹی کا. کہیں اور یہ مثال صادقاتی ہو نہ ہو، ہمارے شہر میں ضرور صادقاتی کہ اللہ کی زمین ہے. چاہے آپ نے پیسہ دے کے خریدی، وہ کہتے ہیں اللہ کی زمین ہے، اپنا پارٹی کا جھنڈا لگاؤ، اپنے لیڈر کی تصویر لگاؤ، بیٹھ جاؤ. یہ صبح شام ہم دیکھتے ہیں. بہرحال اللہ ان کو نپٹے گا. انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے. اس کا انہوں نے جو کھانا خراب کیا ہے، اللہ ان سے اس کا حساب لے گا. اس نعمت کا، جس نعمت کا نام ہے پاکستان،
اس نعمت کے ساتھ جو انہیں خیانت کی ہے یہ بخشے نہیں جائیں گے. چیزیں سب ملوث ہیں, کسی کو آپ نہ سمجھیے گا, یہ سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے, کبھی نیا نام لے کے ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی چھلانگ مار کے ادھر بھاگ جاتے ہیں, کبھی چھلانگ مار کے ادھر آ جاتے ہیں, سب چور ڈاکو لٹیرے. اور گندے تالاب میں اگر ایک خوبصورت مچھلی آ جائے تو وہ بھی گندی ہی ہو جاتی ہے. یہ میں نے ان لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ جو بیچارے اکا دکا اچھے بچے کہیں پڑے ہوں گے اس امید پر کہ شاید کبھی حالات ٹھیک ہو جائیں, تو یہ گندے تالاب میں اس اچھی مچھلی کی مثال ہے کہ بیچاری مچھلی گرتی ہے, آخر میں یہ بھی گندی ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے. وہاں ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر. تو چلیے بات کو آگے بڑھائیں, کہاں سیاست ویاست بیچ میں آ گئی, تو خواہ میں دل جلا ہوا ہے, حالات دیکھ کے تو 2-4 جملے نکل ہی جاتے ہیں زبان سے. تو لائیے ہم پھر وہیں پر آئے. تو بھائی جانشین کا معیار کیا ہے؟ ذمہ داری ادا کرنا. بس پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ آیات کی تلاوت. ہماری آیات کی تلاوت کرنا ہے ان پر. تو بس ذمہ داری, جو یہ ذمہ داری لے گا, جس پر یہ ذمہ داری آئے کہ رسول ہی کی طرح آیات کی تلاوت کرے, لے کے چلیں گے آپ کو بھی ایک منزل تک لے کے جائیں گے. بھائی ذمہ داری تو یہ ہے نا, تو جانشین کون بنے گا, وارث کون بنے گا؟ اسی لیے تو مایوس ہوئے. حالانکہ حکومت تو کہیں اور گئی, آج تک کہیں اور ہے. بنی امیہ کے پاس تھی, بنی عباس کے پاس تھی, عثمانیوں کے پاس آئی, مگر مایوس کیوں ہوئے؟ اس لیے مایوس ہوئے کہ حکومت بے شک ہمارے پاس آ جائے, رسالت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کہیں اور چلی گئی. جانشینی کی ذمہ داری کہیں اور چلی گئی. اب بن جاؤ, ملوک بن جاؤ, بادشاہ بن جاؤ, جو مرضی بن جاؤ. تو بس رسول کی ذمہ داریوں میں یہ اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے, یہ 3 ذمہ داریاں. اس کے علاوہ جو بھی ذمہ داری ہوگی اس کے لیے الیکشن لڑو. حکومت ذمہ داری نہیں رکھی نا ذمہ داری. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, 3 یا 4 ذمہ داری. اس کے علاوہ جو بات ہو تو جاؤ الیکشن لڑو, جنگیں لڑو, جو کرنا ہے کرو. ذمہ داریوں میں ہے ہی نہیں یہ رسول کی. بس وارث وہاں ڈھونڈنا پڑے گا, جانشین وہاں ڈھونڈنا پڑے گا جہاں ان ذمہ داریوں کی تکمیل ہوتی نظر آئے. ایک ہی جگہ لے کے جائیں گے آپ کو بھی وہاں تک, دلائل سے لے کے جائیں گے. اطمینان رکھیے, یہ تو طے ہو گیا نا کہ حکومت اور چیز ہے, رسول کا وارث ہونا, رسول کا جانشین ہونا. اسی جانشینی کے اعلان سے تو مایوسی پھیل گئی نا. اب تک سمجھے تھے سب ہمارے پاس آ جائے گا, پتہ چلا نہیں, ایک ایسا ہے جو رسول نہیں مگر رسول کے سارے اختیار رکھتا ہے. رسول نہیں, کون ہے ابھی طے نہیں ہوا, رسول نہیں مگر رسول کے سارے اختیار رکھتا ہے. پہلی ذمہ داری آیات کی تلاوت. کون سی آیات کی تلاوت؟ قرآن کی. کیسی تلاوت؟ جو کچھ قرآن میں ہو اس کے سینے میں ہے. اور سینے میں قرآن ہونے کا مطلب کہ سارے علوم, کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں, اولین آخرین سابقین, سب کے علوم اس کے پاس ہیں. جو بھی یہ فرد ہے اس کے پاس یہ سارے, کیونکہ رسول کے پاس ہے. تو رسول جانتے ہیں کہ کہاں کس آیت کی تلاوت کرنا ہے. جبھی تو آگے پیچھے ہے نا. قرآن جس ترتیب سے آپ پڑھتے ہیں ایسے نزول قرآن تو نہیں ہے نا. تو رسول جانتے ہیں نا کہ قرآن تو جانتے ہیں رسول یہ قرآن ہے, لیکن کہاں کن آیات کا موقع ہے تو اس محل سے تو رسول واقف ہے نا کہ کہاں کس آیت کی تلاوت کرنی ہے, کس سورہ کی تلاوت کرنی ہے, وہ تو خدا کا رسول جانتا ہے. لہذا جیسے رسول پر اترا ہے ایسے کا ایسے وہاں ہونا چاہیے جو بھی ہو. اب تفصیل میں بعد میں جاتا ہوں, پہلے حدیث پیش کر دیتا ہوں. اگر کوئی انکار کرے گا تو حوالے دے دیں گے. ہمارا اصول یہی ہے کہ اگر انکار کرے گا, منع کرے گا, ہمارے یہاں نہیں ہے تو پھر بات کریں گے. ابھی ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ مستند روایتوں میں سے ہے, اس کی اسناد دونوں طرف موجود ہیں, ہمارے یہاں بھی اور ادھر بھی. کسی میں جرأت نہیں کہ انکار کر دے, سمجھا نہیں, اگر سمجھ لیتا تو نقل نہ کرتا اپنی کتابوں میں, بغیر سمجھے نقل کر دیا. ارے ذمہ داری ہے رسول کی آیات کی تلاوت کرنا, ویسے جیسے کہ تلاوت کا حق ہے. تو اب دیکھو حدیث کے لفظ کیا ہیں, علی مال حق, علی مال قرآن, والقرآن مع علی.
لے کے جائیں، ابھی آیت نہیں ہے، آیت تک لے کے جاتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا خدا کے رسول سے کہ آپ کو سب سے عزیز کون ہے؟ تو رسول نے کہا مردوں میں فلاں فلاں، خواتین میں فلاں فلاں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ علی کا تو نام ہی نہیں آیا۔ ہاں، تو رسول نے پوچھا، علی اس نے پوچھا کہ مولا خدا کے رسول آپ نے سب کا بتا دیا پسندیدہ، علی کہاں ہے؟ کہ تم کیسے عجیب آدمی ہو، مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ ارے پسند ہونا اور ہے، نفس ہونا اور ہے۔ اب آئیے لے کر آئے آپ کو یہ تمہید کے لیے، میں نے کہا تفسیر بعد میں، پہلے مقدمہ رکھ دیا میں نے آپ کے سامنے کہ یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث آیات کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہے یا نہیں اتری، دیوار پہ دے ماریں گے۔ اتر گئی تو پھر مان لیجئے، اتر گئی تو پھر آپ مان لیجئے کہ ہاں بھائی آیت کی کسوٹی پہ یہ روایت پوری اتر رہی ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہمارے جسم کے اعضاء ہے، ہاتھ جو کام کرتا ہے پیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چیزوں کو اٹھاتے ہیں ہاتھ سے، ایسے ہی ہے نا۔ کان کا کام کیا ہے؟ سننا، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا۔ ایک ہی جسم کے اعضاء منتشر ہے نا، فعل اور فاعل الگ الگ ہے، ہر فعل کا فاعل الگ ہے۔ کھانے کے لیے دہن الگ ہے، ناک سے تو نہیں کھا سکتے، سونگنے کے لیے ناک، اور سانس لینے کے لیے جتنے بھی کام ہے، ہر عضو کا کام الگ ہے، فاعل بھی الگ ہے، فعل الگ ہے، فعل الگ اس کے لیے فاعل بھی الگ ہے۔ چلنے کے لیے بھائی یہ پیروں کا کام ہے، یہ ہاتھ اس کے بل سر کے بل نہیں چل سکتا۔ وہ سرکس والوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ایسی ہے نا بطور کلی، اب کوئی چل کے مجھے دکھا دے کہ لیجیے میں تو چل رہا ہوں ہاتھ سے، تو بھائی تیرا کام ہے، تو نے سیکھا ہوگا جمناسٹک، ہم نے تھوڑی سیکھی۔ ہم تو عام انسان کی بات کر رہے ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ یہی ہے نا، فعل الگ فاعل بھی الگ۔ کون سی چیز ہے جو ان سب کو، اس کثرت کو وحدت میں بدل رہی ہے؟ یہ کثرت ہے نا، ہر فاعل الگ فعل الگ۔ لیکن جب میں چلا، پیر نے چلنے کا کام کیا تو میں نے کہا میں چلا، ہاتھ نے اٹھانے کا کام کیا میں نے کہا کہ میں نے اٹھایا، کھانا کھایا میں نے کھایا، دیکھا میں نے دیکھا۔ فاعل الگ ہے فعل بھی الگ، مگر یہ میں اس کو ایک مرکز پہ لے کے آ رہی ہے۔ جو چیز اس کثرت کو وحدت میں تبدیل کر رہی ہے، اس وحدت کا نام ہے نفس۔ جو چیز اس کثرت کو وحدت بنا رہی ہے، ان منتشر افعال کو ایک مرکز دے رہی ہے، اس مرکز کا کیا نام ہے؟ نفس۔ یہ نفس ہے جو سب کو اکٹھا کر رہا ہے۔ یہاں تزکیہ نفس کی بات ہوئی ہے، تزکیہ اعضاء کی بات نہیں، کیونکہ جب نفس ٹھیک ہوگا تو خود بخود سارے افعال ٹھیک ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتے پیر برے کام کی طرف جائیں، ہاتھ اچھے کام کی طرف، برے کام کی طرف بھی جائے گا تو پورا کا پورا، اچھے کام کی طرف جائے گا جب بھی، تو یہ نفس یہ ہے کہ جو سب کو جمع کر رہا ہے، یعنی نفس منتشر افعال کو جمع کرنے کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ بس میں نے پہلے عرض کیا کہ رسول کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ تزکیہ نفس، اعضاء نہیں، نفس کی پاکیزگی۔ اب یہ دیکھو کہ کون ہے جو رسول کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے؟ کون ہے کہ جو نفسوں کو پاکیزہ بنائے، اعضاء کو نہیں، نفس کو پاکیزہ بنا دے؟ تو آئیے اب پھر وہی آپ کی سنی ہوئی آیات نئے انداز میں سن لیجیے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہہ دیجیے ان سے اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں۔ بس مباہلے میں فیصلہ ہو گیا، نفسوں کے جواب میں رسول ایک کو لے جائے اسے نفس مانو، 10 کو لے جائے انہیں نفس مانو، 100 کو لے جائے انہیں نفس مانو،
فیصلہ مباہلے نے کیا کہ نفسوں کے جواب میں رسول کسے لے کر گیا. یعنی آیت رسول کے لیے اپنے نفسوں کو لاؤ، رسول اپنے نفس کو لے کر جا رہا ہے. کسے لے کر جا رہا ہے؟ اپنے نفس کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے میرا نفس. یعنی علی اور میں الگ الگ نہیں، یہ میرا نفس ہے. اللہ نے حکم دیا رسول کو، آئیے دلیل کو محکم کر دیں. قاتل فی سبیل اللہ، جاہد نہیں، جاہد تو ہے کئی جگہ، کیونکہ جہاد وسیع مفہوم رکھتا ہے. تلوار سے جہاد جہاد اصغر قرار پایا، اخلاقی جہاد جہاد اکبر، قلم کا جہاد، زبان کا جہاد ہے نا، علمی جہاد، فکری جہاد. جہاد کی تو مختلف شکلیں، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رسول نے جہاد ہر طرح کا کیا. یہاں ہے قاتل، قتال کیجئے. قتال کا مطلب ہی تلوار سے لڑنا ہے، تلوار سے لڑنا. کوئی مجھے بتائے، اللہ کا حکم ہے رسول کے لیے، رسول قتال کیجئے. جہاد نہیں، جہاد کا لفظ تو آیا کئی جگہ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہاں حکم ہے کہ قتال کیجئے، قتال، تلوار سے لڑیے. کوئی مجھے بتائے نکال کے کہاں رسول نے معاذ اللہ ظاہری طور پہ اس حکم کو پورا کیا؟ کہاں لڑے تلوار سے؟ بتائیے. حالانکہ حکم ہے رسول کو. حکم کسے آ رہا ہے؟ رسول کو آ رہا ہے. قاتل فی سبیل، لڑیے اللہ کی راہ میں، قتال کیجئے، جنگ کیجئے. کوئی ایک جنگ بتا دیجئے کہ رسول لڑے ہوں. کہیں تلوار نہیں چلائی رسول نے، کہیں بھی نہیں لڑے. تو پھر معاذ اللہ یا تو آپ کہیے کہ ایک حکم ایسا ہے جس پہ رسول نے عمل ہے. کسی میں ہمت، کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی محدث کہہ دے میں نے جو رکھ دیا سوال، بتائیے بھئی کس جنگ میں تلوار چلائی، کہاں قتال کیا؟ رسول تو کہیں بھی نہیں لڑے، نہ بدر میں نہ احد میں. احد میں ایک زخم لگایا تھا کسی کو، اس کی مثال کسی کو دینا بھی نہیں چاہیے. وہ بعد میں جا کے مرا، جو بھی ہوا وہ قتال میں نہیں آیا. نہ خندق نہ خیبر، کہیں بھی رسول نے تو قتال نہیں کیا. آیت کہیے یا رسول آپ قتال کیجئے، لڑیے. ہے نا سوال؟ تو بلائیے جواب. کیا تعویل کریں گے؟ جہاد کی تعویل تو آپ کر لیں گے کہ بھئی یہ بھی جہاد ہے، اتنے آدمیوں کو ابھارنا، لشکر کو لے کے جانا، یہ بھی جہاد ہے. سپاہیوں کے کپڑے دھونا وہ بھی جہاد میں شریک ہے. جو فوج جب جاتی ہے تو فوجیوں کا کھانا پکانا تو وہ بھی جہاد میں شریک ہے. جہاد الگ ہے، قتال الگ ہے. یقیناً وہ بھی مجاہد ہے جو کمرے میں بیٹھ کے کمانڈ کر رہا ہے، فوج کو خود تو نہیں لڑ رہا لیکن جہاد میں شریک ہے، سالار کی حیثیت سے ہے نا. اور وہ بھی جہاد میں شریک ہے جو سپاہیوں کا سامان اٹھا رہا ہے. جہاد میں تو سب شریک ہے، لیکن قتال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں خود لڑا جائے، جہاں تلوار چلائی جائے، جہاں بندوق چلائی جائے. تو مجھے بتائیے نا قتال کہاں کیا رسول نے؟ حکم آیا تو یا تو مانیے کہ نہیں رسول ایک حکم ایسا تھا، یا کوئی تعویل لے کر آ جائیے. نہیں، تعویل لا نہیں سکتے آپ اس آیت کی. قاتل فی سبیل اللہ، قتل کیجئے، قتال کیجئے اللہ کے راہ. ایک صلوات عنایت فرمائیے گا. نہیں، بلند آواز سے آخری فرد تک ماشاءاللہ. قتال کہاں گیا؟ تو بابا قتال لے کر آؤ نا، قتال لاؤ. تو بس وہ جو رسول نے فرمایا اس حدیث کی معیت یہ آیت آئی نہیں. کہاں سے لاؤ گے قتال؟ پہلے تلاش کرو کہ رسول کسے اپنا نفس قرار دے رہا ہے. کون ہے اس کا نفس؟ جب وہ نفس سے پیغمبر قرار پا جائے تو پوری زندگی دیکھو اس کی، پھر وہ حدیث رکھو کہ تو کیسا عجیب آدمی ہے، مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اور پھر احد کے میدان میں رسول کا یہ فرمانا دیکھو، یا علی حربوں کا حربی. حدیث قصہ میں دیکھ لے نا، حرب لمن حاربکم وسلم لمن صاربکم. ہر اس سے میری جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے، اور ہر اس سے میری دوستی جس سے تمہاری دوستی. تو رسول کا قتال نظر نہیں آئے گا، بلکہ رسول بیان کرتے چلے جائیں گے یہ جو علی کی لڑائی ہے میری لڑائی ہے. جیسے اللہ اپنے رسول کے لیے کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ
हर्रमा, اے رسول آپ نے نہیں مارا، آپ نے کنکریاں نہیں ماری، بلکہ یہ تو ہم مار رہے تھے۔ تو بس ایسے ہی علی کو جنگ کرتے دیکھ کے خدا کا رسول فرمایا علی یہ تیری نہیں میری لڑائی ہے، اس کے سوا قتال رسول کا جواب کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ کسی کی لڑائی کو اللہ کے رسول نے اپنی لڑائی قرار نہیں دیا۔ تو یہ دوسری چیز، دوسری ذمہ داری قتال کی، دوسری ذمہ داری نفس کے پاک کرنے کی، نفس رسول ہے، تزکیہ نفس کرنے کا حق اسی کو ہے، انتظام حکومت کوئی سنبھالے، آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کہیں صاحب کہاں تھی؟ گھر میں بیٹھے رہے، 25-26 سال تو موقع ہی نہیں ملا، صرف ضرورت کے وقت آتے تھے، اپنے کام نکال کے نکل لیتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا نا، مشکل پڑتی تھی تو آ جاتے تھے، پھر چلے گئے، اجازت کہاں تھی؟ اچھا ایک بات بتائیے، اسی نفس کو ذرا سا اور آپ کے سامنے بہت آسانی سے واضح کر دیں۔ ایک شخص ڈاکٹر ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کوئی علاج کرانے آئے گا تو علاج کر دے گا، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں کرے گا۔ جب وہ نہیں کر رہا تو ڈاکٹر ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ یعنی وہ ملکہ تو ہے نا اس کے پاس، ملکہ ہے نا، ڈاکٹر ہونے کا ملکہ تو ہے، عالم جس کے لئے کہ قیامت کے دن فریاد بھی کریں گی تین چیزیں، قرآن، ایک مسجد، ایک عالم، یہ کے درمیان تھے مگر یہ جاہلوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ آج نہیں تو کوئی بھی زمانہ رہا ہوا، ہمیں کوئی زمانے سے بحث نہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ حدیث رسول ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ میں ان کے درمیان تھا، پڑھتے نہیں تھے، مسجد فریاد کرے گی کہ میں تھا، مجھے آباد نہیں کی، میں تھی اور مجھے آباد نہیں کرتے تھے، ایک عالم فریاد کرے گا کہ میں ان کے درمیان میں تھا اور یہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، کوئی انہیں شوق ہی کچھ اور تھے، ان کے شوق ہی کچھ دوسرے تھے۔ مولوی کو رکھا تھا نکاح پڑھا لو، جنازہ پڑھا دو، استخارہ دیکھ دو، کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن کی ہوا دے دو، یہ قرآن کا کام تھا، یہ مولوی کا کام تھا۔ تو عالم جب کوئی مسئلہ پوچھنے آیا بتا دیا، جب کوئی نہیں پوچھ رہا تو وہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ملکہ ہے نا، ملکہ تو موجود ہے نا اس کے پاس، کسی بھی میدان کا ہو، عالم ہو، استاد ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بھئی ہر وقت کوئی کام ہے تو کرے گا، نہیں ہے تو یہ اس سے سلب تھوڑی ہو گیا، سلب تو نہیں ہوا نا۔ تو بس اب یہ ان لوگوں کا قصور ہے نا کہ جن لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ دعوے دار تو ایک ہی ہے نا کائنات میں رسول کے بعد، جس نے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد دعویٰ کیا، سلونی 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 قبل ان تفقدونی، اس نے تو اعلان کر دیا تھا کہ جو پوچھنا جہاں سے پوچھنا، جو پوچھنا چاہتے ہو جہاں سے پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھا دو۔ تب یہ نہ پوچھنے والوں کا قصور تھا کہ نہیں پوچھا، اعلان کرنے والا تو موجود تھا کہ جہاں سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میں بتاؤں گا۔ اور جن لوگوں نے پوچھا انہیں فائدہ ملا نہیں ملا، کتاب حکمت کی تعلیم دی نہیں دی، جناب فضہ کو، جناب قمبر کو، ہمارے یاسر کو، مصر تمام کتنی فہرست ہے آج تک، صدقہ جاری ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے رسالت کی ذمہ داریاں، جہاں یہ ذمہ داریاں نظر آئیں کہیں بھی ہو جانشین رسول ہے، کہیں بھی ہو جانشین رسول ہے۔ تو الیوم یئس الذین کفروا کیوں ہوا؟ کافر مایوس کیوں ہوئے؟ مسئلہ حکومت کا نہیں تھا، حکومت تو مل جائے گی مگر خلیفۃ الرسول نہیں بن سکیں گے، نہیں بن سکے نا۔ کربلا میں وہ بھی منصب چھین لیا حسین نے، اب آج کوئی کہلاتا ہے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول؟ نہیں نا، یعنی حسین نے چھین لیا نا۔ وہ جو کہہ رہا تھا میں خلیفۃ الرسول ہوں، 70 زمانے تک حسین نے بھی انتظار کیا، اس کے بعد اس کو بھی زیر کر دیا، پھر کسی کی ہمت ہوئی خلیفۃ البادشاہ بن جا، ملک الملوک لکھ لے، شہنشاہ لکھ لے، جو مرضی لکھ لے، شاہوں کا شاہ لکھ لے اپنے آپ کو۔ اور جتنی مذمت کی گئی ہے اس لفظ کی، ہمارے یہاں اتنا ہی شوق ہے،
लोगों को पता नहीं क्या शहनशाह बनने का। खुदा के बंदो, ये मुल्कियत की अलामतें हैं, ये सब मुल्कियत बनु उमय्या और बनु अब्बास की ज़हनियत है कि शहनशाह शहनशाह शहनशाह। कोई नहीं है कायनात में, अगर शहनशाह कोई है तो मासूमीन है बस, और उन्हें भी गवारा नहीं। वो कहते हैं सबसे बड़ा मनसब यही है जो मिल गया। इमामुल मुत्तकीन है, अमीरुल मोमिनीन है, इमामुल मुबीन है, मौलाए आरिफान है, मौलाए कायनात है, मौलाए मुत्तकियान है। किसी इमाम ने अपने नाम के साथ मलिक, अरबी में बादशाह को मलिक कहते हैं, उसी का फारसी में तर्जुमा शहनशाह या बादशाह जो भी कर लीजिए वो किया है। किसी इमाम ने मलिक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? इसी से तो लड़ाई है। मुल्कियत यानी उस अरबी में मुल्कियत, उर्दू और फारसी में तर्जुमा करेंगे शहनशाहियत, बादशाहत, उसी से तो निकला है ना। मलिकुल मुलूक यानी शहनशाह। तो ये शौक वहां के हैं, यहां के नहीं है, यहां के नहीं है, इधर के शौक नहीं है। मुल्कियत के तो खिलाफ है इमामत। इमामत बादशाहत के खिलाफ है। इमामत ने बादशाहत की धज्जियां उड़ा दी। इमामत ने शहनशाहियत को कचरे का ढेर बना दिया। इमामत है बाबा, मौलाइयत है, यहां शहनशाहों का क्या था। यहां तो अइम्मा ताहिरीन में भी उसको सुल्तान का लक़ब मिला जो सबसे दूर गुर्बत में पड़ा था, और वो भी सुल्तान अल अरब वल अजम। अइम्मा ताहिरीन ने सिर्फ एक को सुल्तान अल अरब वल अजम, क्यों? गरीबुल गुरबा है ना। अब वो ये एक बात छोटी सी बताता जाऊं बच्चों को कि वो गरीब का माना समझते हैं उर्दू वाला जैसे जिसके पास कोई ना हो। तो हमारे एक शायर ने कलाम पढ़ा, खैर हमने उसकी इस्लाह कर दी थी कि उनकी समझ में आ जाए, कि उन्होंने दस्तरखान से मुनासिबत करके कहा कि है गरीब मगर सुथरा बड़ा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बाबा ये गरीब उर्दू वाला गरीब नहीं है, ये गरीब अरबी वाला गरीब है, परदेसी के माने में है। इमाम का दस्तरखान तो उस जमाने में भी बहुत बड़ा था। वो नहीं था कि इमाम के पास पैसे नहीं थे, इमाम के पास वो गरीब नहीं थे। इमाम गरीबुल गुरबा यानी परदेसियों का परदेसी, अपने वतन से दूर थे ना, सब एक जगह थे करीब करीब, और आप फारस में जाके खुरासान में आपकी शहादत हुई। इस मुनासिबत से आपको गरीबुल गुरबा कहा जाता है, और इसीलिए सुल्तान अल अरब वल अजम उस परदेसियत की बिना पे। वरना अइम्मा ताहिरीन में से किसी के साथ मलिक का लफ्ज नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये शौक उधर के उस तरफ के। तो तालीम देने वाला कैसा, वो तो कह रहा ही ले लो, अब भी उसके दर्द से आवाज है। जो बाबे मजीदुल इल्म की खैरात लेना चाहे उसे मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये देखो कि रसूल की जिम्मेदारियां कहां हैं। गदीर खुम में यही तो हुआ था, और क्या हुआ। ये थोड़ी कहा था कि मेरे बाद बादशाह ये है, मेरे बाद खलीफा ये है, हो या ना हो, मैं मौला बना के जा रहा हूं, मैं खलीफा नहीं बना के जा रहा। वो तो है ही, वो तो जुलशीरा में ऐलान कर दिया था। इसलिए खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि जाहिरी तौर पे ना मिली तो लोग कहेंगे भाई नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं है। कहा कि नहीं, गदीर खुम में खलीफती का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कहां? जुलशीरा में। खलीफती का लफ्ज और 2-3 जगह। गदीर में मौलाइयत का ऐलान किया, यानी अब हाकिम कोई भी बने उसका भी मौला नहीं होगा। हाकिम कोई बन जाए, बनाया है, हाकिम थोड़ी बनाया। यानी दुनियावी तौर पर मौला, यानी वो मौला कि हाकिम कोई हो उसका भी मौला अली होगा। हुकूमत कोई ले जाए, मौला अली होगा। क्यों? जिम्मेदारियां हैं। तो वो कौन सा दिन हुआ? अल-यौम यअसल-लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। आज एक बात हुई है, कल जिंदगी रही इत्माम नेमत में बात करेंगे। जब ये सब चीजें जमा हो जाएंगी तो बिल्कुल आईने की तरह शफाफ होके मतलब सामने आ जाएगा कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो क्या बात है। कि ये सारी चीजें किस दिन जमा हुई कि काफिर मायूस भी हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, और इत्माम नेमत भी हुआ, यानी अल्लाह की नेमतें भी तमाम हो गई। ये बात करेंगे कल। लेकिन ये तो पता चल गया ना कि मायूसी की वजह क्या थी। मायूसी की वजह हुकूमत नहीं है, मायूसी की वजह यह है कि रसूल पर जो अल्लाह ने जिम्मेदारियां दी थी,
رسول کو جو ذمہ داریاں سونپی تھی، آج رسول نے ان ذمہ داریوں کے منتقل ہونے کا اعلان کر دیا کہ جیسا میں مولا ہوں ویسا یہ علی مولا ہے، اور قیامت تک یہ ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا. ایک علی نہیں، یہ جتنے بھی ہوں گے پوچھنے جاؤ یا نہ جاؤ، مگر یہ اس منصب کے حامل اور منصب کے مالک ہے جو اللہ نے دیا ہے. دنیاوی حکومت آئے یا نہ آئے، یزکیہم ویعلم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یہ تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی مجسم اس نفس کو پاک کر دیتا ہے. تو بس رسول کی لڑائی، علی کی لڑائی، رسول کی لڑائی کیوں؟ نفس پیغمبر ہے. یہ نفس پیغمبر کب قرار پائے علی؟ غدیر کے دن، جیسے کل ہم نے اشارہ کیا تھا، نہیں ابھی بات رہ گئی، لیکن بہرحال ایک بات تو آج کرتے چلے جائیں، یہ نفس پیغمبر کب بنے علی؟ غدیر کے دن، اس سے پہلے نہیں تھے تو کہاں تھے؟ تو اب آئیے آج کے لیے آخری بات مکمل کرتے ہیں اور مسائل کی منزل پر آ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے، شاید ہم نے کسی مقام پہ پہلی بھی عرض کیا ہے کہ اس زمانے کے عربوں کے بدھوؤں کے علم کا یہ عالم تھا کہ وہ قدموں کے نشان دیکھ کے قبیلے کا آتا پتہ بتا دیتے تھے. یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، نہیں، اگر ریت نے قدموں کے نشان مٹا دیے، اونٹنی کا یا اونٹ کا فضلہ پڑا ہے تو اس فضلے کو دیکھ کے بتاتے تھے کہ کون سا قبیلہ یہاں ٹھہرا تھا. نہیں، صرف یہ نہیں، بتاتے تھے کہ کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے اونٹ تھے، کتنی اونٹنیاں تھیں. اور اگر اس قافلے میں یہ مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، تاریخی بات کر رہا ہوں، ہوا میں بات نہیں کر رہا میں آپ سے. اگر اس اونٹوں کے قافلے میں کوئی کانا ہوتا تھا تو یہ بھی بتا دیتے کہ اس میں ایک اونٹ کانا تھا، 2 اونٹ لگڑے تھے، ایک کا پچھلا پیر نہیں تھا، 2 کے پچھلے پیر نہیں تھے. یہ علم تھا، علم، جادو نہیں تھا، علم. چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، سفر سے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. علوم تھے، قیافہ شناس تھے، قدم شناس تھے، عجیب علم تھی ان کے پاس. یہ علم تھا. اگر یہ علم نہ ہوتا، بڑی احتیاط سے یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ سامعین میں بچے بھی ہیں میرے، جو میں بڑی احتیاط سے اس کو سنبھال کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور ان کا یہ علم رکھنے والوں کو اتنا مستند سمجھا جاتا تھا، اتنا مستند کہ ان کی بات آخری بات ہوتی تھی. انہی نے جو کہہ دیا بس مان لیا، امپائر از امپائر. بس یہ امپائر ہوتے تھے ایسے فیصلوں کے، مسئلوں کے. اس کی مثال موجود ہے کہ اگر کبھی کوئی، ظاہر زمانے جاہلیت میں اب سب کچھ ہوتا تھا، کیا بتاؤں میں آپ سے، کیا کروں کہ کیا کیا ہوتا تھا. زیاد ابن سمیہ جس کو اس کی ماں کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، بعد میں کسی نے اپنا بھائی بنا لیا. اس کے اتنے بیچارے کی افشا گری ہوئی، بیچارہ کیا بڑا خبیث تھا، اتنی افشا گری ہوئی اس کی کہ پریشان ہو گیا کہ تو نے اچھا بھائی بنایا، جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا کہ میں کیا ہوں. یہ مقدمہ ہے تاریخ کا. تو جب کوئی ایسا پیدا ہوتا تھا تو معلوم ہوا گھر کے باہر 9 آدمی لڑ رہے ہیں، تلواریں لیے کھڑے ہیں، مرد کہ جی میرا بیٹا، وہ کہتا میرا بیٹا، وہ کہتا میرا بیٹا، تلواریں چل جاتی تھی. تو ایسے وقت میں انہیں بلایا جاتا تھا. اس علم کے رکھنے والے کو وہ سب کی شکلیں دیکھتا تھا اور بچے کو دیکھتا تھا، اور جس پر وہ ہاتھ رکھ دیتا تھا تلواریں نیام میں چلی جاتی تھی. کیوں؟ یعنی اتنا مستند ہوتا تھا اس کا فیصلہ کہ اس نے کہہ دیا یا اب اس کا بچہ لے جاؤ. ولید مدعون کا بھی ایسی فیصلہ ہوا تھا. امام حسن نے پھر بتایا تھا کہ تیرا اصلی باپ کون تھا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. جی بس اب تو خیر اختتام پر یہ ذرا سے پھر بھی آگے بڑھا. یہ پیچھے سے اشارہ ہو رہا، حالانکہ کل میں نے ایسی پڑھی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا آج آدھا مجمع ہو جائے گا، مگر آج تو بڑھ گیا. آپ لوگ ذرا سا آگے کھسک آئیے، پیچھے کافی لوگ آ گئے، حال بڑھ گیا. اللہ بیٹھ جائے ایسا، اس میں میں اس کو سمیٹ رہا ہوں بیان کو اپنے. خیر بس کسا کہا جتنے کافی ہے، کیونکہ میں سمیٹ رہا ہوں بیان کو. تو عزیزو اب سمجھ میں آیا کیسا علم تھا. ساخت دیکھ کے پہچان لیتے تھے، پشت سے پہچان لیتے تھے کہ کون ہے، کس قوم کا. باپ کا نام نہیں معلوم تو قبیلے کا بتا دیتے کہ بنی تیم کا جا رہا ہے. پشت دیکھ کے، قد و قامت دیکھ کے پہچان لیتے تھے آدمی کو.
اب جو میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھنے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کیجیے تاکہ ایک آج کے لیے دلیل بن جائے۔ شب ہجرت جاسوس لگے ہوئے ہیں، 150 شمشیریں برہنہ رسول کے گھر کے گرد، کہ رسول نکلے اور 150 شمشیریں چلے۔ صرف وہ 150 نہیں، اپنے گھروں پہ اوپر سے جاسوس خبریں دے رہے کہ نہیں، رسول نہیں نکلے، رسول نہیں نکلے، رسول نہیں نکلے۔ ارے بابا تاریخ پڑھو، علی اور رسول کے سن و سال میں بھی فرق ہے، قد و قامت میں بھی فرق ہے کہ نہیں؟ 25 سال سن میں چھوٹے ہیں، قد و قامت بھی فرق ہے۔ یہ سارے علوم رکھنے والے، علم الابدان، علم الاجسام، علم قیافہ، سب جاسوسی کرتے رہے کہ نہیں؟ بستر پہ رسول ہی ہے، رسول ہی ہے، رسول ہی ہے۔ اگر بدل جاتا پیکر تو کہہ دیتے نہیں آج سونے والا کوئی اور ہے، محمد نہیں ہے، محمد نہیں۔ بس یہ وہ رات پہلا اعلان تھا رسول کا کہ علی میرے بستر پہ سوئے گا، گواہی کفار قریش دیں گے کہ علی نہیں محمد لے کے رہے۔ سب نے گواہی دی نا؟ کہاں گئے یہ سارے علوم رکھنے والے؟ سب نے گواہی دی کہ نہیں محمد ہے، محمد۔ میں نہیں کہہ رہا کہ علی رسول بن گئے، مگر نفس پیغمبر کو قرار پائے۔ یہی تو وہ رات ہے جب علی نے اپنے نفس کا سودا کیا اللہ کے ساتھ۔ پوری رات علی رسول بن کر لیتے رہے اور سب یہی سمجھتے رہے کہ سونے والے محمد ہیں، حالانکہ جسم بدلنے سے، سن و سال بدلنے سے بدل جانا چاہیے تھا نا۔ وہ کہہ دیتے نہیں آج رسول نہیں ہے، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، آج کوئی اور سو رہا ہے۔ کہ نہیں، یہ ہے نفس پیغمبر، اس لیے رسول وارث اسے بنا کے جائے گا جو اس کا اپنا نفس ہو۔ دوسرے کو کیوں؟ تو مایوس کیوں ہوئے؟ جانتے ہیں کہ حکومت اور ہے، نفس پیغمبر ہونا اور ہے۔ اس لیے اعلان کیا۔ ابھی ہم اس نتیجے تک تو پہنچے نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی ان 3 مجالس سے پہنچا دیں گے۔ ابھی تو اشارے کر رہے ہیں محض آپ کے سامنے۔ تو کفار کی مایوسی کا ایک سبب کیا ہوا؟ سبب یہ بنا کہ حکومت کا اعلان نہیں کیا رسول نے، جانتے کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ بنو امیہ آئیں گے، بنو عباس آئیں گے، ٹکڑے میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر حکومت در حکومت در حکومت در حکومت۔ عثمانیوں کی سلطنت آئی، اس کا بھی دھرم تختہ ہو جائے گا، حکومتیں تو بدل دی جائیں گی، حکومتیں بدل دی رہیں گی، نفس پیغمبر نہیں بدلے گا۔ رسالت کی ذمہ داریاں انجام دینے والا نہیں بدلے گا۔ اگر ہٹے گا تو وہی آئے جو اس کا نفس قرار پائے۔ اسی لیے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، کیونکہ یہ نفس صرف حسین کی ذات نہیں، یہ نفوس ہے جو کربلا میں موجود ہیں۔ اب اس کو ہم اگر سلسلہ بناتے چلے جائیں تو یوں قرار پاتا ہے کہ نفس رسول قرار پائے علی، اور علی کے بعد نفس پیغمبر قرار پائے حسن، حسن کے بعد نفس پیغمبر قرار پائے حسین، اور حسین نے کربلا میں نفوس مطمئنہ کو جمع کر لیا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ہم کبھی تعریف کر چکے ہیں، نفس مضطرب ہو تو اور ہے، نفس مطمئن ہو تو اور ہے۔ جب مصیبتوں کی رات ہو
اور صبح معلوم ہو کہ یہ کام ہو جائے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ رات لمبی ہو جائے تاکہ وہ آنے والا وقت ذرا دور ہو جائے، وہ جو خراب وقت ہے، رات لمبی ہو جائے تاکہ زیادہ دور ہو جائے وہ مصیبت. لیکن نہیں، کربلا میں انصار حسینی بے چین تھے کہ یہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ رات اتنی لمبی کیوں ہو گئی، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے نفوس کو نفس مطمئنہ حسین پر قربان کر دیں. ہر ایک کی یہی خواہش ہے نا. جناب ام رباب سلام اللہ علیہا 2 بچے کربلا میں، ایک 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر ہے، 7 مہینے کہہ لیجیے، 8 مہینے، 6 سے لے کے 11 ماہ تک کا تذکرہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. 11 ماہ کا رکھ لیجیے، ہے تو شیرخوار نا. ایک شیرخوار ہے، ایک 4 سال کی بچی سکینہ. شب عاشور آپ کو یہ ماں گریہ کرتی نظر آئے گی، روایات میں روتی نظر آئے گی. کیوں رو رہی ہے؟ آپ اس لیے گریہ فرما رہی ہیں کہ صبح کیا مصیبت آنے والی ہے ہم پر. اس بیوی کے گریہ فرمانے کا سبب یہ ہے کہ کاش علی اصغر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا. اور محمد میدان میں جائیں گے، قاسم میدان میں جائیں گے، علی اکبر میدان میں جائے گا، میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. ایک تو ہے شیرخوار علی اصغر، ایک 4 سال کی بچی سکینہ، میں اپنے والی پہ کیا فدا کروں؟ کیسا گریہ تھا جناب ام رباب کا کہ اب مشیت نے بھی طے کر لیا کہ فاتح کربلا بھی تیرا علی اصغر اور فاتح شام بھی تیری بچی سکینہ. بس کوشش کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا گیا ہے مصائب کے باب میں جناب سکینہ کا ذکر کرنے کا کوشش کرتا ہوں. کون ہے سکینہ؟ اسی بچی کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید نام رقیہ تھا اور سکینۃ القلب حسین کہتے تھے، یعنی میرے دل کا سکون. اور اگر نام ہی سکینہ ہو، رقیہ دوسری بچی، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. تو اب ہم سکینہ ہی کہہ کے مصائب پڑھیں گے. یہی بچی ہے سکینہ، یہی 4 سال کی بچی زندان میں جس کی قبر مطہر ہے، یہ وہی بچی. کربلا کے سارے امتحان ایک طرف، سکینہ کا امتحان ایک طرف. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں سید الشہداء کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی ایک بچی، ایک بیٹی ایسی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تیری راہ میں مجھے اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چلا جاؤں. سکینہ کو اپنے سینے پر سلانے کا عادی بنا دیا تھا حسین نے، سینے پر سونے کا عادی بنا دیا تھا سکینہ کو. اب یہ بچی کو کہیں نیند نہیں آتی تھی سوائے اپنے بابا کے سینے کے. یہ وہ بچی ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جس نے ناز و نعم کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. اب سوچئے کہ کتنا بڑا امتحان ہے. میں نے کہا نا کہ سارے امتحان ایک طرف، سکینہ کا امتحان ایک طرف. جب حسین آخری رخصت کے وقت چلنے لگے ہیں تو 2 تاکیدیں جو خاص کی تھی ثانیہ زہرا کو، ایک سید سجاد سے متعلق اور کہا تھا زینب میری بچی سکینہ سے ہوشیار ہے. زینب جانتی ہوں نا سکینہ میرے لیے کیا ہے، اس سے ہوشیار ہے، یہ میرے سینے کے سوا کہیں سونے کی عادی نہیں ہے. کیسا امتحان ہے سکینہ کا. عزاداروں شب شام غریبہ میں سکینہ کہاں ملی تھی؟ جب کانوں سے لہو بہ رہا تھا، دامن پہ خون کے چھینٹے تھے، دامن آگ لگی ہوئی تھی، دوڑتے دوڑتے کہاں پہنچی تھی؟ رات میں جب زینب ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ سکینہ کہاں ہے، ایک نشیب سی آواز آئی تھی، میری بہن آہستہ بولو آہستہ، ابھی ابھی میری بچی سوئی ہے. جب آواز کی سمت میں گئی تو دیکھا ایک سر بریدہ لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایسے پامال ہوا ہے کہ زمین سے یکساں ہو گئے.
اس بے سر کے لاشے کے سینے میں سر رکھ کے سکینہ سو رہی ہے. بچی کو اٹھایا, حیران ہو کر پوچھا میری بچی یہ تو کہاں سو رہی ہے؟ کہ پھپھی اماں مجھے چھوڑ دو, میں بابا کے سینے پہ آرام کر رہی ہوں. میری شہزادی سکینہ تو نے پہچانا کیسے کہ تیرے بابا کا سر ہے, یہ تیرے بابا کا جسم اثر ہے؟ وہ بچی کہتی ہے پھپھی اماں مجھے نہیں معلوم, میں تو دوڑ رہی تھی میدان میں, میرا دامن جلا ہوا تھا اور میں چلاتی پھر رہی تھی بابا بابا بابا. اس لاشے سے آواز آئی تھی میری بچی یہاں آ جا, میری بچی یہاں آ جا میرے پاس. یعنی یہ وہ سکینہ ہے جس نے شام غریبہ میں بھی اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈا تھا. یہی تو وہ سکینہ ہے کہ جب دربار شام میں یزید نحس نے سوال کیا تھا اس بچی سے کہ حسین تو تمہیں حسین سے کیسی محبت تھی, تو اس بچی نے کہا تھا کہ کیوں دکھے ہوئے دل کو چھیڑتا ہے, بس اتنا سن لے کہ 10ویں سے آج تک میں سو نہیں سکی, کیونکہ میں صرف بابا کے سینے پر سونے کی عادی. یہ سکی اور کوئی بعید نہیں کہ وہ جو منظر پیش کیا جاتا ہے کہ زندان میں سکینہ کا عالم یہ تھا کہ صبح سے شام تک دروازے زندان پہ, درے زندان پہ, اور جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو پوری رات سسکیاں بھر کے روتی رہتی تھی. دروازے زندان پہ کیوں بیٹھی رہتی تھی؟ کوئی آنے جانے والا نظر آ جائے, شاید عراق کا. اگر کوئی کبھی نظر آ جاتا ہوگا تو بچی پوچھتی ہوگی کیا کربلا سے گزرے گا؟ مسافر کہہ دیتا ہوگا اگر نہیں بھی جا رہا تو تیرے سبب سے چلا جاؤں گا, بتا. چھوٹی سی بچی کو قید میں دیکھ کے دل پسیج جاتا تھا, تیری خاطر چلا جاؤں گا, بتا تیرا کربلا میں کون؟ کہ میرا بابا حسین کربلا میں ملے گا, مدینہ کا تاجدار ہے میرا بابا حسین ابن علی. وہ سمجھ جاتا تھا نام سن کے کہ حسین کی یتیمہ ہے, کہ میرا سلام کہنا تیری بچی سکینہ نے, تیری بیٹی سکینہ نے تجھے سلام بھیجا. اگر وہ تجھ سے یہ کہے تو میں تو اپنی بچی کو خیمے میں چھوڑ کے آیا تھا, تو تو بتا دینا اپنی آنکھوں سے قید خانے میں دیکھ کر آ رہا ہوں, شام کے زندان میں دیکھ کر آ رہا ہوں. روتا ہوا اس بچی کے حال پہ چلا جاتا تھا. کتنے شب و روز گزرے نہیں معلوم مجھے, کوئی تعین بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے مہینے کتنے سال, 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک کی روایات ہیں, کون تعین کرے, لیکن جتنے بھی دن گزرے ایسے گزرے سکینہ کے. مگر ایک رات ایسی آئی کہ سورج ڈھلا اور بچی کی گریہ ازاری ایسی ہے جیسی پہلے نہ تھی. سب نے قریب آ کے چپ کرانا چاہا, ماں نے, پھوپھی نے, بھائی نے, آخر سسکیاں بھرتے بھرتے بچی غش میں چلی گئی. کچھ دیر بعد جب بچی کو ہوش آیا تو پہلے سے بھی زیادہ بے قرار, پہلے سے زیادہ بلند آواز سے گریہ کرتی. ماں آگے بڑی بچی کو چپ کرانے, ماں سے کہتی ہے اماں ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھوپھی آگے بڑھے, میری بچی سکینہ چپ ہو جائے, کہتی ہے پھوپھی اماں کیسے چپ ہو جاؤں, ابھی تو میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار. بھائی آگے بڑھا, بھائی سے کہتی ہے بھیا ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میرے پاس آ جاؤ. بھیا بس ایک بار بابا کا سر منگا دو, پھر نہیں کہوں گی, پھر کبھی نہیں کوئی گلا کروں گی, ایک بار مجھے بابا کا سر منگا دو پھر میں نہیں رہوں گی. بس بچی کے بین سن کر شور گریہ بلند ہو گیا. اسیروں میں, قید خانے میں شور گریہ بلند ہوا, آواز باہر گئی, ہزاروں میں زندہ کو بھیجا گیا حال جاننے کے لیے. سید سجاد آگے بڑھے, آگے بڑھ کر کہا بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب ہے, بس کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دے, پھر نہیں روئے, اس کی تسلی ہو جائے. پیغام دیا گیا, اجازت دی گئی, سر لے جاؤ تاکہ یہ شور گریہ ختم ہو سکے.
حسین کا سر لایا گیا، سر حسین آیا، سید سجاد کو دے دیا گیا، سید سجاد نے آنسوؤں کا نذرانہ دیا، بابا کی پیشانی کے رخساروں کے بوسے لیے، سینے سے لگایا، آواز دی سکینہ لو بابا کا سر آ گیا، سکینہ اب گریا بند کر دو، سکینہ اب رونا بند کر دو، بابا کا سر آ گیا۔ دوڑتی ہوئی بچی آئی، بھائی کے ہاتھ سے بابا کا سر لیا اور زمین پہ بیٹھ گئی، زندان کی زمین پہ بیٹھ گئی، گود میں سر ہے، اپنا منہ بابا کے منہ پہ رکھ دیا، بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا آپ کو معلوم تھا آپ کی سکینہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تو مجھے سینے پہ سلانے کا سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا اب آ تو گئے ہو، سکینہ تمہیں جانے نہیں دے گی، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ بچی کے بین سن کے حرم میں ماتم برپا ہو گیا، اچانک سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ سکینہ نے وعدہ پورا کر دیا، بھیا سر منڈا دو، پھر نہیں رہوں گی، پھر کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ ماں نے دیکھا سکینہ نے رونا بند کر دیا، ماں کو اطمینان ہو گیا۔ پھوپھی نے دیکھا زینب نے میری بچی سو گئی، مطمئن ہو گئی زینب کے بچی سو گئی، بس ایک فرد ہے زندان میں سید سجاد۔ ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر کھڑے ہوئے جگہ سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا گھبرا کر کہتی ہے اے سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے، ابھی تو اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، ابھی تو اس نے رونا بند کیا، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کر دیا؟ سید سجاد فرماتے ہاں پھوپھی اماں ہاں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھے گی۔ ارے سید سجاد نے اسی کرتے میں، اسی پیراہن میں اپنی بہن کی قبر بنا دی زندان میں۔ واقعہ کربلا تمام ہو گیا، قیدی قید سے رہا کر دیے گئے، ہماریاں تیار ہیں، بیویاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو بلا کے فرمایا اے بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے؟ سید سجاد فرماتے میرے پیچھے پیچھے آئیے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے ساری بیویاں۔ اب تھوڑی دور چلے تھے، ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا یہ تو زندان آ گیا، کوئی جواب نہ دیا۔ سید سجاد نے زندان کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، سب بیویاں بھی داخل ہو گئیں۔ عزاداروں عجیب منظر دیکھا، جناب ام رباب قبر سکینہ پہ ایسے چھا گئی تھی جیسے بچی کو گود میں لیا ہوا ہو، بیان کرتی جاتی تھی میری بچی سکینہ ارے تو نے سنا ہم آزاد ہو گئے، سکینہ تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی، ہماریاں تیار ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ارے یہ دکھیاری ماں تجھے اس تاریک زندان میں چھوڑ کر کیسے چلی جائے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا مدینے میں کہ میری بہن کو کہاں چھوڑا ہے تو یہ ام رباب اس بچی کو کیا جواب؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔